ہماری نو الگ. اب عام انسان ہے, ہماری نو الگ. اب کوئی نو سمجھے, ریسرچ کرے, پھر ہمارے جملے سمجھ میں آئیں کہ ہم سب سے الگ کیوں ہیں. سب انسان ہیں, سارے انسان. لیکن مسلمان کم از کم یہ تو کہتے ہیں ہم افضل ہیں کافر مشرک سے, ہم یہودی سے افضل ہیں, ہم عیسائی سے. تو اتنا تو فخر آپ کو حاصل ہے, تو ہمیں بھی اتنا فخر حاصل ہے کہ ہم کہیں ولایت علی کی وجہ سے ہم تمام مسلمانوں سے افضل ہیں. ورنہ ہے تو سب انسان, سارے انسان. اب چونکہ ہماری نو الگ تھی, اس لیے ہمارے آئمہ نے یہ کہا کہ تمہاری نو ہے الگ. تو رسول اللہ نے کہا کہ بھئی ہم ثبوت تو چھوڑ جائیں تاکہ دلیل تو یہ دے سکیں کہ ان کی نو ذرا سی افضل ہے. دیکھیے کیسی دلیل رسول اللہ نے دے دی. اس لیے کہ کافر مرے تو مر گیا, اور مشرک مرے تو مر گیا, اور مسلمان مرے تو مر گیا. مرنا تینوں کو ہے. چونکہ ہماری نو سب سے الگ تھی, اس لیے رسول اللہ نے فرمایا من مات شہید علی حب آل محمد, مر جائے جو حب اہل بیت میں, وہ نہیں مرتا. نو الگ ہو گئی. اب جب نو الگ ہوئی, اب دیکھیے انہوں نے کہا ہاں بھائی قبر میں گیا اور اس کے بعد کی دنیا کا نہیں پتا کہ کیا ہوا. ہاں یہ حضور نے فرما دیا کہ ہر قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور وہ سوال جواب کرتے ہیں. یہ سب کے لیے, یہ سب کے لیے, منافق مرے تو اور مسلم مرے تو فرشتوں کو آنا ہے اور پوچھا قبر میں جائے گا. یہ ایک نو ہو گئی, یعنی یہ نو ایک ہے کہ سب سے ایک ہی سوال ہوگا, منافق سے بھی, مسلم سے بھی, یہودی سے بھی, عیسائی. تیرا رب کون, سوالات ہوں گے. ہماری نو الگ تھی, چونکہ ہماری نو الگ تھی, اور رسول اللہ نے کہا چونکہ تم حب اہل بیت میں مرے ہو, تم مرے ہی نہیں. اب پہچان کیا ہے کہ ہم مرے نہیں؟ کیسے پتا چلے؟ ابے مر گیا تو مر گیا, لاش پڑی ہوئی ہے, اور قبر میں اتار دی تو لاش پڑی ہوئی ہے. کہا نہیں تم مرے نہیں. اس لیے کہ مرنے کی پہچان یہ کہ مردے سے کوئی بات نہیں کرتا, اس لیے تلقین رکھ دی کہ شانہ ہلا کے سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. یعنی ابھی یہ سمجھ رہا ہے اور پھر کہنا شروع کیا, پہلا امام علی ہے تیرا, دوسرا امام حسن ہے, اور تیسرا, اور تیرے 14 معصوم ہیں. سن لے سمجھ لے, سن لے سمجھ لے. ابھی جا کے یہ 14 تجھے نظر آئیں گے, ہر ایک کو نظر نہیں آتے 14, اس لیے کہ ہماری نو الگ ہے. اس لیے یاد کرائے ابھی ملاقات ہو. تو سوال یہ ہے کہ بھائی دیکھیے اللہ نے اپنی صفات بندوں میں بانٹ دی, حجی کے جانوروں کو بھی دے دی. مثلاً جیسے کہ ماں کی محبت بیٹے سے, یہ ہے رحیم ہونا. اللہ رحیم ہے بندوں پہ, تو جانور بھی اپنے بچے پہ رحیم ہے, اور انسانوں میں ماں باپ اپنے بچے پہ رحیم ہے. قدرت حاصل ہے, آپ نے جس کام میں ہاتھ ڈالا قدرت حاصل ہو گئی. اتنی قدرت حاصل ہوئی کہ محاورہ بن گیا, ارے یہ صاحب تو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتا ہے. اوہو, اتنی قدرت حاصل ہے, مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گیا. کوئی نہیں کہہ رہا یہ شرک کی باتیں مت کیجئے, یہ محاورہ لغت سے نکال دیجئے صاحب کہ مٹی کو ہاتھ لگایا اور سونا بن گیا, وہ خالی محاورہ ہے. نہیں, حقیقت ہے صاحب,
انہوں نے ہاتھ لگایا. اچھا بھائی اگر ایسا ہے تو یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ کا ہے کیا انسان کے لیے یہ محاورہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے؟ ان کا ضروری تھا یہ، اس لیے کہ انسان جانور سے افضل ہے. انسان جانور سے افضل ہے. تو ایک چرواہ اپنے جانوروں کے سموں میں لوہا لگاتا ہے. لوہا کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پہاڑوں پہ اپنے جانوروں کو لے جاتا ہے چرانے. اس لیے کہ چرواہے کو یہ معلوم ہے کہ پہاڑوں میں پتھر ہیں، پتھروں میں بھی پتھر سے افضل ہوتا ہے. سنگ موسیٰ اور ہے، سنگ مرمر اور ہے، ماربل اور ہے، عام پتھر اور ہے. پتھر پہ پتھر افضل، پتھر پہ پتھر افضل، درخت پہ درخت افضل، جانوروں پہ جانور افضل، انسانوں پہ انسان افضل. سب برابر نہیں ہیں، نہ سارے پتھر برابر، نہ سارے درخت برابر، نہ سارے پھل برابر، نہ ساری سبزیاں برابر، نہ سارے جانور برابر، نہ سارے انسان برابر. برابر تو نہیں ہے نا. عہدہ بڑھتا ہے نا. کیا کھیرا اور آم برابر ہے فضیلت میں؟ سمجھا دیجئے نا یار. اور کھجور بھائی اتنی افضل کہ روزہ اس سے کھولا جائے. تو کھیرے سے کھول لیجئے روزہ. کیوں؟ کسی اور کیلے سے کھول لیجئے. ایک کیلا کھایا اور روزہ کھل گیا. کیسی باتیں کر رہے ہیں ضمیر اختر یار آپ؟ کیسی باتیں؟ ثواب ہے کھجور سے کھولنا. شیعہ سنی سب کھجور سے، کیلا سے کھول لو، کیلے سے کھول، امرود سے کھول، کدو سے کھول لیجئے. ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یار؟ روزہ تو کھلے گا کھجور سے، اس لیے کہ افضل ہے. افضل کیوں ہے؟ حضور نے افضل قرار دیا کھجور کو. پتہ چلا کھجور سارے پھلوں سے افضل، اس لیے روزہ اس سے افطار ہو. تو اب پھلوں کی فضیلت معلوم ہوئی تو پتھروں کی بھی فضیلت ہے نا، یا نہیں ہے؟ یہ جو پتھر ہوتا ہے یہاں کراچی میں پہاڑ سے کٹ کے آتا ہے، آپ بھی یہ پتھر کاٹ کے لائیے اور کہیں حیدرآباد روڈ پہ ایک زمین خرید لیجئے اور تراش کے تاج محل کا نقشہ کھڑا کر دیجئے. عام پتھر جس دیواروں میں لگتا ہے، زمین میں لگتا ہے. نہیں صاحب، اس تاج محل کی برابری نہیں ہو سکتی. اس سنگ مرمر سے بنا، پتہ چلا کوئی افضل پتھر ہے جس سے بنا ہے. اور سنگ سرخ اس سے بھی افضل ہے، اور فلانا سنگ اس سے بھی افضل ہے. پتہ چلا پتھر پہ پتھر. اب سب سے افضل پتھر کون سا ہے؟ وہ چرواہے کو معلوم ہے. اسے کہتے ہیں پارس پتھر. وہ پہاڑیوں پہ کہیں چھپا ہوا پتھروں ہی میں ہوتا ہے. جیسے کان میں سونا چھپا ہوتا ہے اور کوئلے میں ہیرا چھپا ہوتا ہے، ایسے ہی کہیں پتھروں میں ایک پتھر ہے کہ جس سے لوہا جیسے ہی ٹکرایا سونا بن گیا. تو اب چرواہ اپنے جانوروں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور دوڑاتا ہے بھیڑوں کو، بکریوں کو پہاڑیوں پہ، تاکہ اس کے سم کا لوہا جب پارس سے ٹکرائے گا تو چنگاری نکلے گی، وہ فوراً سمجھ جائے گا سونا بن گیا. اب جو دیکھا تو سونا بن گیا. تو آدمی کو کہے ارے صاحب یہ تو پارس ہیں، پارس. محاورہ نہیں ہے کہ یہ پارس ہیں، یہ سونا ان کو چھو لیجئے سونا بن گیا. پارس پتھر لوہے کو چھوئے سونا بن جاتا ہے. کتنا افضل پتھر ہے، لوہے کو سونا بنا دیتا ہے. ایسا بھی ایک پتھر ہے. تو چیزیں ایک دوسرے سے افضل ہیں. فضیلت ہر چیز میں رائج ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس فضیلت پر گفتگو ہوگی نا. تو یہ فضیلتیں اللہ نے کس بات پہ دے دی؟ ایسے ہی کسی کو سنگ مرمر بنا دیا، کسی کو سنگ موسیٰ بنا دیا، کسی کو عام پتھر بنا دیا، کسی کو گدھا بنا دیا، اور کسی کو شیر بنا دیا، اور کسی کو ہاتھی بنا دیا، کسی کو کالا کوا بنا دیا، اور کسی کو بلبل بنا دیا، کسی کو مور بنا دیا، کسی کو ہدہد بنا دیا. یہ فضیلتیں کیسے بڑھتی چلی گئیں؟
اور ایک دوسرے سے افضل کیوں ہو گئے؟ تو اللہ نے کہا یوم اعلیٰ ہم نے پکار کے کہا کہ ہم تمہارے رب ہیں، سب نے کہا ہاں تو ہی رب ہے۔ پھر ہم نے کہا ہمارا آخری نبی تمہارا رسول ہے، سب نے کہا ہاں ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ ہمارا ولی علی ہے، سب نے کہا علی ولی اللہ۔ جس نے پہلے کہا اسے گلاب بنا دیا، جس نے اس کے بعد کہا اسے دوسرا پھول بنا دیا، جس نے سب سے آخر میں کہا اسے کڑوا پھول بنا دیا، اور جس نے نہیں کہا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ جس پانی نے کہا علی ولی اللہ اسے شیریں پانی بنا دیا، جس نے کہا ہی نہیں اسے کھاری پانی بنا دیا، جس نے کہا زمین نے علی ولی اللہ اسے زرخیز زمین بنا دیا، جس نے نہیں کہا بنجر بنا کے چھوڑ دیا۔ تو امام نے کہا ایسی مثال جیسے بنجر زمین اور زرخیز زمین ہے، ایسے ہی انسانوں میں کچھ بنجر انسان ہے اور کچھ زرخیز انسان ہے۔